بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، سو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کی سوا کوئی تمہارے لیے معبود بنانے کے لائق نہیں ہے۔ پھر کیا تم دوسروں کو معبود بنانے سے ڈرتے نہیں ہو؟ بس نوح کی یہ بات سن کر ان کی قوم میں جو کافر رئیس تھے عوام سے کہنے لگے، یہ شخص بجز اس کے کہ تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہے اور کچھ نہیں، دعویٰ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے۔ اللہ کو رسول بھیجنا منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم نے یہ بات اپنے پہلوں سے نہیں سنی۔ بس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، سو ایک وقت خاص یعنی اس کے مرنے کا وقت تک اس کی حالت کا اور انتظار کر لو۔ نوح نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بدلہ لے بوجہ اس کے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کر لو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے۔ پھر جس وقت ہمارا حکم عذاب کا قریب آ پہنچے اور علامت اس کی ہے کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو، تو اس وقت ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو دو عدد اس کشتی میں داخل کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، باستثناء اس کے کہ جس پر ان میں سے غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے۔ اور یہ سن لو کہ مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ پھر جس وقت تم اور تمہارے ساتھی مسلمان کشتی میں بیٹھ چکو تو یوں کہنا، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کافر لوگوں سے یعنی ان کے افعال اور تکالیف سے نجات دی، اور یوں کہنا کہ اے میرے رب، مجھ کو زمین پر برکت کا اتارنا اور آپ سب اتارنے والوں سے اچھے اتارنے والے ہو۔ اس واقعہ مذکورہ میں بہت سی نشانیاں بھی ہیں، نشانیاں معلوم کرا کر اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں فرمایا، قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کی برادری کے بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا ایماندار پیغمبر ہوں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور نیز میں تم سے کوئی دنیاوی صلہ نہیں مانتا، میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے۔ سو میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم تم کو مانیں گے حالانکہ رذیل لوگ تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پیشہ کام سے تم کو کیا بحث، ان سے حساب کتاب ہونا بس خدا کا کام ہے۔ کیا خوب ہو کہ تم اس کو سمجھو، اور میں ایمانداروں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر تم اس کے کہنے سے اے نوح باز نہ آؤ گے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میری قوم مجھ کو برابر جھٹلا رہی ہے، سو آپ میرے اور ان کے درمیان میں ایک عملی فیصلہ کر دیجئے اور مجھ کو اور جو ایماندار میرے ساتھ ہیں ان کو اس ہلاکت سے نجات دیجئے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور جو ان کے ساتھ بڑی ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی۔ پھر ہم نے اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے کہ ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب زبردست اور مہربان ہے۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، سو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے اور قوم کو سمجھاتے رہے۔ پھر جب وہ اس پر بھی باز نہ آئے تو ان کو طوفان نے دبایا
اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے. پھر اس طوفان آنے کے بعد ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا اور ہم نے اس واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے موجب عبرت بنایا ہے.